السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 3 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک اور امریکی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تباہ ہونے والے اس جدید طیارے کے پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق یہ کارروائی آج صبح ایرانی فضائی حدود میں کی گئی، جہاں طیارے کو نشانہ بنانے کے بعد اس کے پائلٹ کو حراست میں لے لیا گیا۔ دوسری جانب خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کئی گھنٹوں سے UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں اور ہرکولیس 130 طیاروں کی مدد سے سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم اب تک پائلٹ کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ یہ تنازعہ اب امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جاری جنگ کے 35ویں دن میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ حملوں کا دائرہ وسیع ہو کر دارالحکومت تہران اور اس کے نواحی علاقوں تک پھیل گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حالیہ حملوں میں ایک صدی پرانے طبی تحقیقاتی ادارے، اسٹیل پلانٹس اور تہران کے قریب ایک پل کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ پل کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ یہ شہری انفراسٹرکچر تھا اور اسے نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 2076 افراد جاں بحق اور 26,500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 600 سے زیادہ تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے بھی کیے ہیں، جن کے نتیجے میں ایک اسرائیلی شہر کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تباہ ہونے والی ہر عمارت اور پل کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا جائے گا، جبکہ امریکہ کی عالمی ساکھ کو پہنچنے والا نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے خلاف سخت بیانات دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج نے حملے کے بعد ایک اہم پل کو تباہ کر دیا ہے۔ ادھر کویت نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے پانی صاف کرنے کے پلانٹ اور آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے، تاہم تہران نے ان حملوں کی تردید کی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے جاری رکھنے کا عندیہ بھی دیا ہے، جس سے گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے حملے مزید بڑھائے تو وہ خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے جنگ کے خاتمے اور فتح کا اعلان کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران مناسب شرائط پر امریکہ کے ساتھ تسویہ کر سکتا ہے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں جنوبی اور مشرقی علاقوں میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مغربی بیکا کے قصبے سہمار میں ڈرون حملے کے دوران مسجد سے نکلنے والے نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 افراد شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ دیگر علاقوں قلویہ اور یہمر الشقیق میں بھی ہلاکتوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں آبنائے ہرمز کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران اس بات پر بحث ہوئی کہ آیا اس اہم تجارتی گزرگاہ کو کھلا رکھنے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ بحرین کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے ممکنہ فوجی اقدامات کی تجویز دی گئی۔ قرارداد میں ایرانی حملوں کو
ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ سلامتی کونسل سمندری راستوں کے تحفظ کو یقینی بنائے اور آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت برقرار رکھی جائے۔ خلیج تعاون کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خلیجی ممالک کو ایرانی جارحیت کا سامنا ہے اور رکن ممالک کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے امریکہ اور اسرائیل سے ایران کے خلاف جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ شدید انسانی بحران اور تباہ کن معاشی اثرات کا سبب بن رہی ہے۔ انہوں نے ایران پر بھی زور دیا کہ وہ ہمسایہ ممالک پر حملے بند کرے۔ اسی دوران افریقن یونین نے ایک بیان میں چین اور پاکستان کی مشترکہ 5 نکاتی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا مقصد خطے کو مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف لانا ہے۔ اس تجویز میں فوری جنگ بندی اور سمندری راستوں کی بحالی شامل ہے۔ افریقی یونین کمیشن کے چیئرپرسن محمود علی یوسف نے اس اقدام کو خلیج اور مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ ادھر امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان تبدیلیوں کے بعد مزید برطرفیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے اعلیٰ حکام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اٹارنی جنرل پام بونڈی کی برطرفی کے بعد کابینہ میں غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے، جبکہ دیگر اہم شخصیات بھی خطرے میں ہیں۔ ممکنہ طور پر کاش پٹیل، ڈینیل ڈی رسکال اور وزیر محنت لوری شاویز ڈی ریمر بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نوئم کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، جبکہ وزیر دفاع پیٹ ہیکسیت نے آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈی جارج کو بھی برطرف کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع ایک ایسے آرمی چیف کی تعیناتی چاہتے ہیں جو صدر ٹرمپ کے فوجی ویژن کے مطابق کام کرے۔ اس دوران وائس چیف آف اسٹاف کرسٹوفر لانیو کو قائم مقام آرمی چیف اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان سے خبریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے جمعے کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس میں اپنی سزا کالعدم قرار دینے اور 190 ملین پاؤنڈ القادی ٹرسٹ کیس میں سزا معطل کرنے کی اپیلوں کی فوری سماعت کا مطالبہ کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کیسز میں غیر معمولی تاخیر اور تعصب پر مبنی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 31 مارچ کو عدالت نے القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت اس وقت تک ملتوی کر دی تھی جب وکیل صفائی نے موکلین سے نئی ہدایات لینے کے لیے مہلت طلب کی تھی۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 561 کے تحت دائر درخواستوں میں جیل حکام کو بھی ہدایت جاری کرنے کی استدعا کی ہے اور اپیلوں پر جلد حتمی فیصلہ سنانے کی درخواست کی ہے۔ بنوں میں تھانہ ڈومیل پر دہشت گردوں کا خودکش حملہ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ تاہم دھماکے کے نتیجے میں 5 شہری شہید اور پولیس اہلکاروں سمیت 19 افراد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور نے تھانے کے باہر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ریسکیو ٹیمیں اور مقامی افراد امدادی کارروائیوں اور ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مؤثر حفاظتی اقدامات کے باعث تھانہ محفوظ رہا، لیکن حملہ آور کی کارروائی سے عام شہری متاثر ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے قومی بچت اور کفایت شعاری پروگرام کے تحت پنجاب میں عوام کے لیے بڑے ریلیف اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کرنے کا اعلان کیا ہے۔
इस सहूलत में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। मजीद बरा किसानों के लिए नकद इमदाद और डीजल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी, जबकि रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर यही सब्सिडी फराहम की जाएगी। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर रवाना खलाबाजों ने अपने खलाई जहाज़ ओरियन स्पेसक्राफ्ट का रुख चांद की जानिब कर दिया है। ये निस्फ सदी से ज़ायद अरसे बाद पहला मौका है कि इंसान ज़मीन के मदार से बाहर गहरे खला की तरफ सफ़र कर रहा है। ये 10 रोज़ा मिशन 4 खलाबाजों को चांद के मदार तक ले जाएगा, जहां वो कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस ज़मीन पर आ जाएंगे। इस मिशन में रीड वीज़मैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉख और जेरेमी हैंसन शामिल हैं। मिशन को 1 अप्रैल को स्पेस लॉन्च सिस्टम के ज़रिए कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो खलाबाज 2,50,000 मील से ज़ायद सफ़र का रिकॉर्ड कायम करेंगे। क्रिकेट। पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीज़न 11 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में मुखालिफ टीम ने 197 रन बनाए, जिसके जवाब में कराची किंग्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। एक और मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। कोयटा ने 183 रन का हदफ दिया, जिसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में शानदार बैटिंग और अहम शराकतदारी ने टीम को फतह दिलाई। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।